لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ صبح کے وقت 30 روپے کا ملنے والا ایک اخبار شام کو 30 روپے کلو ملتا ہے۔ قیمت دراصل وقت کی ہوتی ہے، چیز کی نہیں۔ اگر ظالم بددعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، اور پھر قرآن میں جہاد کے بجائے بددعائیں کرنے کی آیت نازل ہوتی۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیا کرتے۔ یہ وقت ایسی بیزار نسل تیار کر رہا ہے جیسے چلتی پھرتی لاشیں ہوں، ایسے بے روح اور اکتائے ہوئے کہ کسی بھی وقت خود کو ختم کر لیں اور رتی برابر بھی فرق نہ پڑے۔ انسان کو اکثر زہریلے کانٹے بھی وہیں سے ہی ملتے ہیں جن کے لیے وہ پھول چنتا ہے۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ یہ راز میزان عمل پر ہی کھلے گا۔ ہر شخص کہتا ہے وفادار ہم ہی ہیں۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو، اعلیٰ پوشاک، کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، پر لوگ وصیت کے کاغذات بہت سنبھال کے رکھتے ہیں۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ٹیچر اور سڑک دونوں اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں، مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا کا پہلا وائرلیس فون رب نے بنایا تھا اور اس کا نام دعا ہے۔ کبھی بیٹری لائف بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے سگنلز کبھی کم نہیں ہوتے۔ جنگل ہو یا رات کا اندھیرا، کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ نفلی روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا نفلی روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ ہر لڑکی اپنا گھر بسانے کے سنہرے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے شادی کرتی ہے، لیکن سسرالی اس طرح سلوک کرتے ہیں جیسے آنے والی نکاح نامے پر نہیں، مزدوری نامے پر دستخط کر کے آئی ہے۔ یہ دوائیاں خریدنا فضول خرچی ہے، بھلا ذہنی اذیتوں کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے؟ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہے۔ باتیں تکلیف دیں تو باتیں ختم کی جاتی ہیں، رشتے نہیں۔ ناخن بڑھنے پر ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ سینکڑوں کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اپنی بنیادوں سے جڑے رہیں، اسی میں بقا ہے۔ نماز مومن کی معراج اور دین کا ستون ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ زندگی سے برا وقت نکال دے گا انشاءاللہ۔ نماز میں سب عمل ہو جاتے ہیں، تلاوت بھی، ذکر بھی، درود بھی، دعا بھی، عاجزی بھی، ورزش بھی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے والدین کے پاس جائیدادیں نہیں ہوتی، صرف زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔